جی 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 بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کو، بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شیخ محمد عزیر شمس کی ذہانت اور ان کا موضوعاتی مطالعہ، یہ میری تحریر کا موضوع ہے۔ غور و فکر کے چند پہلو۔ برادر مکرم شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کی اچانک وفات کا سانحہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے ابھی تک بھول نہیں پا رہے ہیں۔ پوری دنیا بالخصوص بر صغیر اور عالم عرب میں ان کی موت کی خبر سن کر ان کا ہر جاننے والا مضطرب ہو اٹھا۔ ان کی حیات، شخصیت اور متنوع خدمات کا تذکرہ ہر سطح پر کیا جا رہا ہے۔ آن لائن سیمینار کا ایک سلسلہ ہے جو برابر جاری ہے، اور دیکھیے کب تک جاری رہتا ہے۔ میں ذاتی طور پر شیخ محمد عزیر رحمہ اللہ سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا، ان سے استفادہ کرتا تھا اور بہت سی علمی اور فکری مشکلات میں ان سے رہنمائی حاصل کیا کرتا تھا۔ لیکن افسوس آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہم ان کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنا غم غلط کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کی حیات، شخصیت اور ہمہ جہت علمی، تصنیفی اور تحقیقی فتوحات پر مضامین اور مقالات لکھے جا رہے ہیں، اور جو بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے دوسروں کو مستفید کر رہا ہے اور ان کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے۔ 35 سالوں پر مشتمل اپنی منتشر یادیں میں خود مرتب کرنے میں مصروف ہوں، ابھی تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے۔ اسی درمیان برادر عزیز ڈاکٹر عبد المنان محمد شفیق سلفی نے بھی اپنے ادارے کی طرف سے ایک سیمینار کا اعلان کیا، اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی اس میں اپنی شراکت درج کراؤں۔ عزیز محترم سے تعلق ہی ایسا ہے کہ میں انہیں منع نہیں کر سکتا تھا، لیکن مان یہ خیال آیا کہ ان کے پروگرام میں پیش کیا کروں گا۔ اپنی یادیں اور تاثرات تو میں برادر عزیز حافظ شاہد رفیق حفظ اللہ کی مجوزہ کتاب کے لیے مختصر کر چکا ہوں۔ زبانی طور پر انہی یادوں اور تاثرات کا اعادہ وقت کا کوئی صحیح استعمال نہیں تھا، اس لیے اس سے آگے کی چند باتیں جو ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت بھی ہیں اور جن پر ہمارے لیے لازمی طور پر غور کرنا چاہیے، آج کی مجلس میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ نمبر 1، موت ایک حقیقت ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا ہمیں علم نہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو وقت طے کر دیا ہے، اس سے وہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے برادر مکرم کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، وقت موعود آ پہنچا اور وہ اپنے رب کے پاس بلا لیے گئے۔ ہماری دعا یہی ہوگی کہ اللہ ان کی تمام دینی، دعوتی، علمی، تصنیفی اور تحقیقی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ جو علم وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسے ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، تاکہ ان کے نام اعمال میں روز بروز حسنات کا اضافہ ہوتا رہے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلیں۔ نمبر 2، آج کل بہت سے سلفی نوجوانوں کا ذہن مثبت اور تعمیری راستوں پر چلنے کے بجائے منفی اور غیر صحت مند تنقیدی راستوں پر سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ شیخ عزیر رحمہ اللہ کے ذکر جمیل کے مواقع پر بھی ایسی آوازیں اٹھی کہ ان پر سیمینار ایک قسم کا تعزیتی جلسہ ہے جو شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔ تعزیت 3 دنوں تک کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ نصوص کے معنی مفاہیم کی تعین اور پیش آمدہ صورتحال پر ان کی تطبیق کے لیے اسلام کے اصولوں اور اس کے مجموعی مزاج سے جو واقفیت اور آگاہی مطلوب ہے، اس سے ہمارا بہت زیادہ تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں پر جو طنز کیا تھا، اس کی معنویت پر غور کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگلتے ہو۔ کسی فقہی جزیے میں الجھ کر میں اس پر آج کوئی بحث نہیں کروں گا، لیکن یہ درخواست ضرور کروں گا کہ نصوص کا استیابی مطالعہ ضروری ہے۔ ناقص مطالعہ یا کسی ایک نص کو مرضی کا مفہوم پہنانا اللہ کی شریعت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہاں ایک سچا واقعہ درج کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالعلی اظہری رحمہ اللہ، جن کی وفات پر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، جب وہ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کے ادارے سے وابستہ تھے تو بمبئی کے ہمارے نہایت محترم 2 بزرگ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ نماز باجماعت کے لیے مساجد میں سب بندی کے لیے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب تکبیر کہنے والا اپنی زبان سے قد قامتی صلاۃ ادا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر کوئی کتابچہ تحریر فرما دے تاکہ عوام کو ہم بتا سکیں کہ حدیث و آثار میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک فرقے نے بلا وجہ اسے اپنے فرقے کا امتیاز بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر اظہری نے دونوں بزرگوں کی باتیں غور سے سنی اور ادارے کے ایک کارکن کو حکم دیا
کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی فلاں جلد لے آؤ. مصنف کی متعلقہ جلد لائی گئی اور ڈاکٹر اظہری نے دکھایا کہ صحابہ کرام کے کئی ایک آثار موجود ہیں جن میں قامتی صلاۃ پر کھڑے ہونے کی بات کہی گئی. یہ مسئلہ مختلف فی ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں مت الجھیے اور دوسرے انداز میں ان کو کتاب و سنت کے قریب لائیے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی اس مسئلے پر خامہ فرسائی کی ہے. میں یہاں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، راجح کیا ہے اور مرجوح کیا ہے اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اسلامی تراث کا استیابی مطالعہ آپ کو کئی ایک پریشانیوں اور غیر ضروری تعصبات سے دور لے جائے گا. فقہی جزیات میں توسع اور رواداری کی بات ہو، دوسرے مسالک کے اہل علم سے روابط اور ان سے استفادے کی بات ہو، غیر سلفی حلقے میں لکھی گئی معاصر موضوعات پر علمی و تحقیقی کتابوں کے مطالعے کی بات ہو، یا اپنے مدارس میں فقہ حنفی کی تعلیم و تدریس کی بات ہو، ان تمام مسائل میں برادر مکرم شیخ عزیر رحمہ اللہ کو جو صاف ستھرا، پاکیزہ، کھلا ہوا ذہن اور نقطہ نظر تھا، وہ ہمارے لیے اور ہمارے نوجوان سلفی اسکالرس کے لیے منار نور ہے. کاش ہم اپنی سطح سے بلند ہو کر اس روشنی کو دیکھنے کی ہمت، جرات اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. بر صغیر میں اسلامی دعوت، توحید و سنت کی اشاعت، غیر ملکی سامراج سے وطن کی آزادی وغیرہ کے حوالے سے میں نے برادر مکرم سے کبھی سوالات کیے تھے کہ اس میں کس مسلک کے حاملین کا کردار تھا. ان کا جواب تھا کہ آج کل جو مسالک و فرقے معروف ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بحیثیت مجموعی ان تمام خدمات کا حامل نہیں رہا، بلکہ تحریک شہیدان خود مختلف مسالک کے لوگوں سے عبارت رہی ہے اور اس نے جس انداز میں کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح انگریزی دور اقتدار میں کسی نے دو بدو جنگ کر کے اسلام اور اسلام کو فیض پہنچانے کی کوشش کی ہے، کسی نے انگریزی اقتدار سے مفاہمت کا راستہ نکال کر اسلام اور اسلام کی خدمت کی ہے. اس لیے یہاں کی اس تاریخ کو اسی حیثیت سے پڑھنا اور اس کو سمجھنا چاہیے. ذہانت و صلاحیت، بالغ نظری اور مجتہدانہ بصیرت کی حامل شخصیات ذاتی طور پر اللہ کی ان نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں، لیکن وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ملت کا مشترکہ سرمایہ ہے. ہر صدی میں کار تجدید کے لیے اللہ اپنے کسی بندے کو کھڑا کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات تک اپنی خوبیوں و کمالات کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ ان کا فیض ساری انسانیت تک پہنچتا ہے اور ہر کوئی اس کے کارہائے تجدید سے راحت کی سانس لیتا ہے. لیکن ایسے رجال ہر وقت نہیں بلکہ کبھی کبھی سامنے آتے ہیں اور اپنے کار تجدید کی تکمیل کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال جو اپنے دور میں فلسفہ اسلام کے عظیم شاعر اور ترجمان تھے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں سچائی کو کس خوبی سے بیان کیا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. برادر مکرم کو قریب سے دیکھنے، جاننے اور برتنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ذہانت اور فطانت کی کتنی بڑی دولت سے نوازا تھا. وہابی اور قصبی صلاحیتوں نے انہیں نہ صرف علوم شریعہ میں ممتاز فرد بنا دیا تھا، بلکہ وہ دوسرے کئی ایک علم و فنون پر گہری اور وسیع نظر رکھتے تھے. شاید ہمارے ذکرام قارئین کے علم میں ہو کہ عربوں میں دور قدیم سے انگلیوں پر گننے کا جو طریقہ مروج تھا، اسی طریقے کی طرف اشارت تسبیحات فاطمہ اور دیگر تسبیحات کے شمار میں بھی کیا گیا ہے. برادر مکرم نے شاید پہلی بار اردو زبان میں تصاویر بنا کر عربوں کے اس قدیم طریقے کی وضاحت فرمائی. حافظ شکیل میٹھی صاحب نے شاید سب سے پہلے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں اسے شائع کیا اور بعد میں کتابچے کی صورت میں بھی وہ سامنے آیا اور وہ مقالات حوزائی جلد اول کا حصہ ہے. اسی طرح انہوں نے حال ہی کی تنقید اور ہندوستان کی عربی شاعری پر جو کام کیے وہ غیر مسبوق کام ہے. حال ہی کی تنقیدی بصیرت پر ان کا اہمیت کا مقالہ میں نے سرسری طور پر دیکھا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو ادب کا پورا سرمایہ انہوں نے اپنے مقالے میں نچوڑ کر رکھ دیا ہے. اس سے اردو ادب کے مختلف اصناف پر تنقید نظر رکھنے والوں کو اپنے کئی ایک خیالات اور تصورات کو بدلنے پر مجبور ہونا پڑا. یہاں سوال یہ ہے کہ برادر مکرم کی حیرت انگیز ذہانت اور ان کا موضوعاتی مطالعہ اپنی افادیت کے اعتبار سے کہاں تک اس بلند مقام تک پہنچ سکا جو اللہ نے انہیں بخشا تھا. شیخ عزیر کسی بڑے زمیندار باپ کے بیٹے اور کسی رئیس کے پوتے نہیں تھے. دادا اور والد محترم عالم دین تھے. درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ سے زندگی بھر ان کی وابستگی رہی اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر کوئی ہے بول رہا ہوں. آواز کٹ گئی آپ کی. چلو اچھا آ گیا. دہلوی کتاب میں الحق کا عربی ترجمہ بہت پہلے شروع کر چکے تھے. بعض مراجع تک رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہو سکی.
واٹس ایپ پر ان کے بعض پیغامات سے اندازہ ہوا کتاب مکمل ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ وہ جلدی کہیں سے شائع ہو جائے۔ اس طویل سما خراشی کا مقصد یہ ہے کہ ایسی نابغیر اوزار شخصیات سے زیادہ زیادہ فائدہ پہنچانا ملت کی، اس کے اداروں اور اس کی تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے اداروں کی ترجیحات کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے استاد گرامی مولانا سبرمان مبارک پوری اور مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں۔ ہماری یہ دونوں عظیم شخصیات اپنے گھریلو مصارف کی تکمیل کے لیے ایک ایسے ادارے سے وابستہ رہیں جہاں ان سے مسودات پر نظر ثانی کرائی جاتی رہی اور پروف پڑھائے جاتے رہے۔ جو صلاحیتیں معاصر حالات کے مطابق علمی کتابیں تصنیف کر سکتی تھیں، وہ نومشقوں کی تحریروں کی تصحیح کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولانا مبارک آپ کی آواز پھر کٹ گئی، کنیکشن میں پرابلم ہے۔ یہی حال تاریخ المختوم 1.5-2 ماہ میں لکھی تھی، جس پر سیرت النبی کے عالمی مقابلے میں اول انعام سے نوازا گیا۔ یہی حال حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا تھا۔ آج شیخ محمد عزیر رحمہ اللہ کی وفات پر ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں اور اس سے وابستہ مختلف شخصیات آن لائن سیمینار کا اہتمام کر رہی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف اور اقرار کر رہی ہیں، لیکن زندگی میں کمی توفیق ملی ہوگی کہ شیخ عزیر رحمہ اللہ کی صلاحیتوں سے طلبہ، علماء اور ملت کو فائدہ پہنچانے کی کوئی ترکیب نکالی جائے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی جناب قدر خدمات کیوں کر دنیا کے سامنے آتی اگر ایک ریاست ان کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیے۔ تو عبداللہ وجود میں آئی تو اس کی اشاعت کے اخراجات بڑی حد تک حافظ حمید اللہ صاحب دہلی نے برداشت کیے۔ میرات المفاتیح کا آغاز مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی کے توسط سے زکریا صاحب کی مالی اعانت سے ہوا۔ یہ ہماری تاریخ کی چند جھلکیاں ہیں اور گہرائی میں جائیں گے تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ شیخ عزیر رحمہ اللہ کو اگر ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی سرپرستی حاصل نہ ہوئی ہوتی تو کیا ابن تیمیہ اور ابن قیم کے وہ معارف جدید لباس میں سامنے آ پاتے جن پر آج ہمیں بجا طور پر فخر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے اداروں تنظیموں کو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی وہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہمارے ملازم ہیں، جو ہم کہیں اور جو ہم سوچیں اسی کو سنا جائے اور اسی کے مطابق کام کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں جو بھی صاحب علم اور صاحب بصیرت ہوگا وہ ہمیشہ سر جھکا کر اپنے آقا کی بات نہیں سنے گا۔ اسے جی حضوری کا قلادہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ اگر اس کی صلاحیتوں سے ملت کو فیض پہنچانا ہے تو اس کی ترجیحات کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ آج کے اس دور فتن میں ہم اسی آزمائش سے دوچار ہیں اور قحط الرجال کا رونا روتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، وہ قحط الرجال کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو ہماری کوتاہی فکر و نظر ہے کہ ہمیں صلاحیتیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ قائدین نے قحط الرجال کا شوشہ بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ برادر مکرم، اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کی جس دولت سے نوازا تھا اور ان کی تحریروں، محاضرات اور انٹرویو سے نمایا ہے، وہ ان کی تحریروں، محاضرات اور انٹرویو سے نمایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دار فانی سے داری بقا کی طرف کوچ کرنے والی شخصیات کو ہمارا اصل اور حقیقی خراج عقیدت یہ ہوگا کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، علم و تحقیق کی جو راہیں انہوں نے نکالی ہیں ان پر آگے بڑھیں اور ان کاموں کی تکمیل کریں جو رخصت ہو جانے والی شخصیات مکمل نہ کر سکیں۔ اسلامی تراث پر وسیع اور گہری نظر رکھنے والے برادر مکرم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ تفسیر، شروع حدیث، سیر و تراجم اور رجال کے کئی ایک محتم بشان علمی کاموں کا تکملہ لکھا گیا ہے اور اس سے موضوع کی تکمیل ہوئی ہے۔ کیا ہم اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور ہمارے درمیان نوجوان اہل علم اس کی ہمت کر سکتے ہیں کہ برادر مکرم کے بعد ادھورے کاموں کی تکمیل کر سکیں؟ زندگیاں چند سالوں ہی کو محیط ہوتی ہیں، لیکن اسلام اور اس سے متعلق کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ برادر مکرم کو اللہ تعالیٰ نے جو حیات بخشی تھی وہ مکمل کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہماری نسل کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ برادر مکرم شیخ محمد عزیر شمس کو پڑھے، ان کی تحقیقات کا مطالعہ کرے اور علم و تحقیق کا جو معیار اور اسلوب انہوں نے اختیار کیا اس کو سمجھے اور اسے اپنے لیے نمونہ بنائے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، ایک ملاقات میں نے شیخ عزیر سے پوچھا
کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اپنے ہاتھ کی تحریروں کو آپ نے کیسے پڑھا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھ کا ایک مقطوطہ مجھے ایسا ملا جس کا ایک پیراگراف ان کی کسی کتاب میں بھی شامل تھا جو کتاب چھپی ہوئی ہے. میں نے بہت غور سے اس کو ایک ہفتے تک 10 روز تک ایک ایک حرف کو پڑھا کہ ابن تیمیہ کسی حرف کو کس طرح سے لکھتے ہیں. جب وہ ایک پیراگراف میرے قابو میں آ گیا تو پھر ان کے ہاتھ کی تحریروں کو پڑھنا میرے لیے آسان ہو گیا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج دنیا میں ابن تیمیہ کے ہاتھ کی تحریر پڑھنے والا شاید کوئی نہیں ہے. یہ تنہا عزیر شمس صاحب کی شخصیت تھی جنہوں نے یہ عظیم خدمت انجام دی، اور مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کے مرتبین نے ان مخطوطات تک رسائی تو حاصل کی، لیکن اس لیے ان کو شامل مجموعہ نہ کر سکے کہ ان کے ہاتھ کی تحریروں کو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. اس لیے شیخ عزیر نے یہ بڑا جو کام کیا ہے یہ اپنے میں بالکل غیر مسبوق ہے، اور یہی خدمت اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لی ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برادر مکرم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے اہل خانہ کی سرپرستی فرمائے، اور جو میراث وہ چھوڑ گئے ہیں اس میراث کی قدر کرنے، اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.